یہ لوگ آرٹیکل 8 کو چینج کرنے جا رہے ہیں. یہ فوج کے ہاتھ میں آپ کا مستقبل دینے جا رہے ہیں. یہ سویلینز کا ٹرائل فوج کے سامنے ممکن بنا دیں گے. ہماری اظہار رائے پہ پابندی، ہماری سوچ پہ پابندی، ہماری زندگی پہ پابندی. جو چیزیں میں اللہ نے دی یہ لوگ ان پہ بھی ٹیکس لگاتے ہیں. انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے. لیکن دوستو، ہم لوگ اس لیگل پروفیشن سے وابستہ ہیں. ہم میں سے کئی ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہیں. اور ہم جیسے احباب ہم بھی آج ہیں، آنے والے دنوں میں پتہ نہیں. لیکن یہ ملک ہمارا اتنے سالوں کے بعد بنگلہ دیش میں قائد اعظم کی برسی منائی گئی اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بانی ملک کی حیثیت سے ان کی تصویر ہر دفتر میں آویزہ کی. یہ ہمارے درمیان 1956 کا آئین بھی تھا، 1962 کا آئین بھی تھا، اور جب 1973 کا آئین آیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ پیپل آف پاکستان اپنے لیے یہ آئین اپنا رہے ہیں. اس آئین کو کسی نے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے لائق کہا، کسی نے کھلے عام اس کی مخالفت کی. گزر گیا وقت، ہم کہاں تھے، کہاں پہنچ آئے ہیں. میں آپ کا تعلق چاہے کسی بھی پارٹی سے، آپ کا نظریہ چاہے جو کچھ بھی ہو، میں آپ سے صرف یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے آپ اپنی اپنی سطح پہ، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے آپ کا واٹس ایپ ہے، چاہے اخبار تک آپ کی رسائی ہے، چاہے بار میں، آپ اپنا نقطہ نظر اس میں شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. اس لیے کہ یہ جب الیکشن ہوا تو اس الیکشن میں کسی بھی پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر دیں گے، بلکہ اسی کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ الیکشن لڑا تھا. یہ وہ الیکشن ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہے، کوئی اسے صحیح کہے، کوئی غلط کہے، ماورا ہے اس کے، دنیا اس الیکشنز کو پروب کے لیے مطالبہ کر رہی ہے. حکومت صحیح بنی، حکومت غلط بنی، اس سے کوئی سروکار نہیں دوستو. لیکن ہم نے یہ آئین اپنی پرسنل لبرٹیز کی حفاظت کے لیے بنایا ہے. یہ لوگ آرٹیکل 8 کو چینج کرنے جا رہے ہیں. یہ فوج کے ہاتھ میں آپ کا مستقبل دینے جا رہے ہیں. یہ سویلینز کا ٹرائل فوج کے سامنے ممکن بنا دیں گے. ہماری اظہار رائے پہ پابندی، ہماری سوچ پہ پابندی، ہماری زندگی پہ پابندی. جو چیزیں میں اللہ نے دی یہ لوگ ان پہ بھی ٹیکس لگاتے ہیں. انہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنی حالت کو خود بدلتی ہے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی زبان نہیں کھینچ سکتے، کسی کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو دل میں کم از کم برا کہہ کے آپس میں بات کر سکتے ہیں. میں اپنے طور پہ ایک ہمبل کاؤنسل کی حیثیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ مشترک یہ فضا بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اب 19 تاریخ کو لاہور میں ایک کنونشن بھی جو ہے وہ کروانے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے. اور اس کے بعد اپنے صدر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بلائیں بار کا اجلاس. آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ کی سوچ ہے. لیکن میری بار کی زبان بند ہو گئی ہے. میری بات بولا کرتی تھی جب ہم آئے تھے اس پروفیشن میں. جب ہم اس پروفیشن میں آئے تھے تو یہاں پہ بار بولا کرتی تھی. ولی خان آ کے بولا کرتے تھے، زاہد سرفراز آ کے بولا کرتے تھے، بڑے بڑے لیڈرز بولا کرتے تھے. اب بولنے والا ہم میں سے کوئی نہیں ہے. اور یہ ہماری آئندہ جنریشن کے لیے ایک ظلم ہے. اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. آپ کا تعلق جس سیاسی جماعت سے ہو، آئیے بار کی سطح پہ اس ڈیبیٹ کو مؤثر بنائیں. اجلاس پہ اجلاس کریں، کنونشن پہ کنونشن کریں، سیمینار پہ سیمینار کریں، اپنا آپ بولیں. ہاں اگر کنسنسس ادروائز آتا ہے کہ امینڈمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے. میری دانش میں غلط ہو رہا ہے میں وہ بھی بولوں گا. جو باہر فیصلہ کرے، جنریشنز کو جواب آپ نے دینا ہے اور ہمارا کام صرف بولنا ہے.
اور وہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. بس یہی چند میری آپ کے ساتھ گزارشات تھی. اور اگر آپ میں بھی کوئی بھی 19 تاریخ کو کنونشن میں جانا چاہے لاہور میں, تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے, ملک بھر سے لوگ آ رہے ہیں. لیکن اگر ادھر نہیں تو ہم یہاں پہ بھی کریں گے, لیکن ہمیں اکٹھے ہو کے آپ نے مل کے ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے. کیا آپ اس بات میں میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ؟